والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. محترم حضرات اساتذہ کرام، علماء نظام اور ذمہ داران بستی اور عزیز طلبہ، اب آپ تھوڑا سا میری طرف دھیان دیں گے، خاموش ہو کر کے مختصر بات سن لیجیے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کامیابی کی ضمانت بیان فرمائی ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے کامیابی دنیا کی بھی اور کامیابی آخرت کی بھی، دونوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 باتیں بیان کی. جو آدمی اس آیت کریمہ کے اندر مذکور 3 باتوں پر عمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے. بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو مسلمان، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، اور دوسری بات بیان کی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مان کر کے چلے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ یعنی جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ان پر عمل کریں، اور جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ہم ان باتوں سے رک جائیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے ہمیں منع کیا گیا، اس لیے ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں. کسی بھی صورت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ سے بالکل پرہیز کریں، چاہے ہمارا نفع ہو رہا ہے اور چاہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ تو انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. اسی طریقے سے ہم کسی کی برائی نہ کریں، نہ اس کے سامنے برائی کریں اور نہ اس کے پیچھے برائی کریں، کیونکہ غیبت اور برائی کو بھی منع کیا گیا ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت بالکل نہ کرے. اسی طریقے سے کسی کے تہمے لگنا، کسی کے تجسس کرنا، اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. تو جتنی باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے ہم ان سب باتوں سے رک جائیں، ان کو کبھی بھی کسی بھی حال میں بالکل نہ کریں. یہ ہے اللہ کی اطاعت. اور جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ہم ان پر عمل کریں. جیسے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم نماز نہ چھوڑیں، پابندی کے ساتھ نماز کو ہم ادا کریں. قرآن کریم کے اندر اللہ نے متعدد جگہ نماز پڑھنے کا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو حکم دیا.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں فرمایا ہے کہ تم نماز کو ادا کرو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. تو نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ اس کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ایسے ہی رمضان کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے بھی فرض کر رکھے ہیں. لہذا جو بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اس کے اوپر رمضان کے روزے رکھنے فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں جو بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے تو اسے روزے رکھنے چاہیے، اس کے اوپر روزے فرض ہیں. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، کہ جن باتوں کو اللہ نے ہمیں کرنے سے روکا ہے ہم ان باتوں سے رک جائیں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان تمام کو کما حق ادا کرنے والے بن جائیں. یہ ہے کامیابی کا پہلا نسخہ. جو آدمی کامیاب بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. اللہ کی اطاعت کے بغیر، اللہ کی فرما برداری کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی بات مانے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا اگر وہ اللہ کی نہیں مان رہا ہے. چاہے پھر وہ ساری دنیا کی مان لے، چھوٹوں کی، بڑوں کی، اپنے گھر والوں کی، بستی والوں کی، سب کی مانتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نہیں مانتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے ہم سب کو اللہ کی ماننی ہے. اللہ کی ماننے میں بھائی بتاؤ بچوں. ہاں. اور دوسرا کامیابی کا نسخہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جینا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور ہمیں بیات بتائی، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنے والے بن جائیں. آپ کی عادات، آپ کے طور طریقے اور آپ کے زندگی گزارنے کے طریقوں کو سنت کہا جاتا ہے. جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور ہمارے لیے اس سنت پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے. تو دوسری کامیابی کا نسخہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر، آپ کی عادات، آپ کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں. جو آدمی اللہ کی مانے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلے گا تو یہ کامیاب رہے گا. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، یقین دہانی کرائی ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي. وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. جو زندگی گزار لی ہے اور گزری ہوئی زندگی میں جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہوئی ہیں ہم سے، اس کو کہتے ہیں وَيَخْشَ اللَّهَ کہ وہ اپنی سابقہ زندگی، وہ اپنی گزشتہ زندگی، وہ اپنی پچھلی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو جائے، نادم اور شرمندہ ہو جائے. وَيَتَّقِي اور آئندہ یہ عہد کر لے، یہ پختہ ارادہ کر لے کہ اب جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، لیکن آنے والی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزاروں. اسی کو توبہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے. توبہ 3 چیزوں کا نام ہے. دیکھو بچوں، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور انسان ہیں اور ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. الانسان مرکب من الخطا والنسیان، مشہور مقولہ ہے کہ انسان غلطی کی سواری ہے، بار بار اس سے غلطی ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے. تو ہر انسان سے چاہے وہ کتنا بھی نیک اور صالح ہو،
کتنا بھی اچھا ہو لیکن پھر بھی اس سے کبھی جان بوجھ کر کے اور کبھی انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب ہم سے کوئی خطا ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر انسان سچی توبہ کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا توبہ کر کے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو دیکھو کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے توبہ، کہ توبہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور مٹا دیتی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، جب بھی آپ سے کوئی خطا ہو جائے نا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو، اور توبہ کرنے کے کی 3 شرطیں ہیں، یہ دھیان میں رکھ لو، تو آپ کی توبہ پکی اور سچی ہوگی اور وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول اور مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کا، رضامندی کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ پہلا کام تو یہ کریو، جب توبہ کرنے کے لیے بیٹھو تو جو گناہ ہو گیا ہے اس پر ندامت کا اظہار ہو جائے، شرمندگی کا اظہار ہو جائے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اور اسے فوراً چھوڑ دو، اب اس کو کرنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو۔ اس کی یہ ہے پکی اور سچی توبہ، یعنی شرمندگی کا اظہار اور حال میں اس گناہ کو چھوڑنا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ جب ان شرطوں کے ساتھ آپ توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ توبہ قبول اور مقبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی بدولت آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ گناہ آپ کے پہاڑ برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس توبہ کے نتیجے میں آپ کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور آپ بالکل گناہوں سے دھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ جب آپ توبہ کریں گے اللہ کو بہت پسند آئے گی آپ کی ادا، اور اس توبہ کے نتیجے میں آپ پاک صاف ہو جاؤ گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے یہ 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان کی ہیں، اور یہ کامیابی کا دائمی نسخہ ہے۔ جو شخص بھی کامیاب ہونا چاہے بس وہ ان 3 باتوں پر عمل کر لے۔ پہلی بات ہے اللہ کی اطاعت، اور دوسری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسری بات ہے گناہوں سے توبہ۔ جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔